آپ کسی ریسٹورینٹ میں چکن کھانے کا آرڈر دیتے ہیں اور ویٹر ویجیٹیبل کری لے کر آ جائے تو بجائے آپ یہاں غصہ ہونے کے اس طرح کہہ دیں کہ معاف کیجیے گا، میں چکن کھانا پسند کروں گا، تو ادھر سے ضرور جواب آئے گا، سوری سر، یہ میری مسٹیک تھی، میں ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کے آرڈر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ اور اگر آپ اسے سبزی لانے پر ڈانٹنا شروع کر دیں، غصہ ہوں، ناراضگی دکھائیں، تو ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے، جس کی وجہ سے آپ اپنی انسلٹ محسوس کریں گے اور باقی کا وقت آپ کا تناؤ میں اکھڑا گزرے گا۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے کسی کے ساتھ چند میٹھے لفظ بول دیں، کسی کی مایوسی دور کر دیں، کسی کے غم کو خوشی میں بدل دیں۔ کیا آج ہم اس قدر خود غرض ہو چکے ہیں کہ کوئی شخص جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے اس کو ایمانداری سے بغیر کچھ خرچ کیے تھوڑی سی خوشی بھی نہیں دے سکتے؟ بہت بار ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سینٹنس جنہیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں بڑا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ جس آدمی سے بھی آپ ملیں گے وہ کسی نہ کسی طور پر خود کو آپ سے بہتر سمجھے گا۔ لوگوں کے دل جیتنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو یقین دلائیں کہ آپ ان کو بہت ہی اہم خیال کرتے ہیں اور خود سے بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو ایمرسن نے کہا تھا کہ ہر شخص جس سے میں ملتا ہوں کسی نہ کسی لحاظ سے مجھ سے بہتر ہوتا ہے اور میں کچھ نہ کچھ اس سے سیکھتا ہوں۔ لوگوں کی کھلے دل سے تعریف کریں، کم سے کم تعریف کرنے میں تو کنجوسی نہ کریں۔ تعریف دل سے ہو، اکھڑے بول نہ بولیں۔ اس سے نہ صرف سامنے والے کو حوصلہ ملے گا بلکہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو اس سے دلی سکون ملے گا۔ جمی نام کے شخص نے کورس کیا تھا جس میں دوسروں کی تعریف کے اصول بیان کیے گئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنی وائف کے ساتھ اس کی آنٹی کے گھر گیا۔ اس کی وائف گھر کے دوسرے لوگوں سے ملنے چلی گئی اور جمی کو اپنی آنٹی سے باتیں کرنے بٹھا دیا۔ وہ آنٹی بیچاری کافی بوڑھی عورت تھی۔ جمی نے سوچا کہ چلو تعریف کرنے کے اصول کو آزمایا جائے، اس سے تجربہ بھی ہوگا۔ اس نے چاروں طرف نظر گھمائی کہ کس چیز کی تعریف سے بات کی شروعات کی جائے۔ آخرکار اس نے کہا، آنٹی میرا خیال ہے آپ کا یہ گھر سن 1900 میں بنایا گیا تھا۔ آنٹی نے جواب دیا، ہاں 1890 میں اس کا کنسٹرکشن ہوا تھا۔ میں نے کہا، اس کو دیکھ کر مجھے وہ گھر یاد آ رہا ہے جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ آپ کا گھر بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے، مجھے یہ بڑا پسند آیا۔ آج کل ایسے گھر کہاں بنتے ہیں؟ وہ بوڑھی آنٹی ایموشنل ہوئے جا رہی تھی، بولی، تمہاری سوچ صحیح ہے، آج کل ایسے گھر نہیں بنتے۔ آج کی ینگ جنریشن تو چھوٹے چھوٹے فلیٹس میں رہنا پسند کرتی ہے، جبکہ ہمارا یہ گھر ہمارے خوابوں کی تعبیر ہے۔ میں اور میرے لیٹ ہسبینڈ اس گھر کے کنسٹرکشن سے پہلے اس کی بڑی پلاننگ کرتے رہے۔ اس کا میپ ہم نے خود بنایا تھا۔ اس کی آواز سے پتہ چلتا تھا وہ اپنے پاسٹ میں کھوئے جا رہی تھی، جس کی یادیں اس کے دل میں ابھی تک زندہ تھی۔ اس نے کہا، ہم چاہتے تھے اس میں ایک گارڈن ہو جس میں ایک خوبصورت فوارہ ہو، چاروں طرف پھولدار پودے لگے ہوں، فروٹس کے پیڑ اور درخت بھی ہوں جن پر قسم قسم کے پھل لگے ہوں۔ بوڑھی آنٹی نے جمی سے پوچھا کہ کیا وہ گھر دیکھنا پسند کرے گا؟ جمی نے ہاں میں جواب دیا۔ آنٹی اٹھ کھڑی ہوئی اور جمی کو گھر کا ایک ایک کمرہ دکھایا، ایک ایک کونا تک دکھایا۔ وہ ساتھ ساتھ ہر چیز کے بارے میں بتاتی جا رہی تھی کہ یہ ہم نے وہاں سے خریدا تھا اور یہ مجھے میرے شوہر نے گفٹ دیا تھا۔ جمی بھی ان چیزوں کی کھلے دل سے تعریف کر رہا تھا۔ آخر میں بڑھیا جمی کو اپنے گیرج لے گئی جہاں ایک ریڈ کلر کی خوبصورت سی کار کھڑی تھی، جس کے بارے میں آنٹی نے کہا، یہ خوبصورت کار میرے ہسبینڈ نے مجھے برتھ ڈے کے ٹائم پر خرید کر دی تھی۔ جمی نے کار کی کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی۔ آنٹی نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد اس نے یہ کار کبھی گیرج سے باہر نہیں نکالی۔ تم نے میرے گھر کی تعریف میں بڑا دل دکھایا، یہ کار میں تم کو گفٹ دیتی ہوں اور مجھے یہ پتا ہے کہ تم اس کی قدر کرنا جانتے ہو۔ میں جھٹ یہ بول پڑا، آنٹی میں آپ کی دریا دلی کی تہ دل سے قدر کرتا ہوں، مگر میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ کا یہ تحفہ قبول کروں۔ میرے پاس ایک نئی کار گھر پر موجود ہے، آپ یہ کار اپنے کسی رشتہ دار کو گفٹ کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ رشتہ دار کا نام سن کر بوڑھی آنٹی کا رنگ بدل گیا۔
وہ چلا کر بولی، میرے رشتہ دار وہ تو میری موت کا ویٹ کر رہے ہیں، میرے مرنے کے بعد ساری پراپرٹی اپنے نام کر لیں گے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تو پھر آپ ایسا کریں، کسی اولڈ کار ڈیلر کو یہ سیل کر دیں۔ کیا کہا؟ اسے بیچ دو، اپنے شوہر کی نشانی کو بیچ دو تاکہ لوگ میرے آنکھوں کے سامنے اسے دوڑاتے پھریں؟ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، یہ کار میرے شوہر نے خریدی تھی، میں اسے بیچنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں یہ تمہیں دینا چاہتی ہوں اور تمہیں ہی دوں گی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم قیمتی چیزوں کی قدر کرنا جانتے ہو اور حفاظت بھی کر سکتے ہو۔ تم سے زیادہ اس کار کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جوش میں آ کر بولتی چلی گئی، اور میں پوری کوشش کے باوجود یہ تحفہ قبول کرنے سے انکار نہ کر سکا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بوڑھی عورت نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں پرانی حسین یادوں کے سہارے زندگی گزارے جا رہی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب یہ حسین تھی، جوان تھی، اس نے پورے یورپ سے اپنی پسند کی چیزیں لا کر گھر سجایا تھا۔ اب اس تنہائی کے دنوں میں بڑے زمانے کے بعد اس کی پسندیدہ چیزوں کی کسی نے تعریف کر دی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے اجڑے چمن میں بہار آ گئی ہو۔ اس کے پاس جمی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کار سے بہتر تحفہ اور کوئی نہ تھا۔ اس کے پاس اس کار سے بھی قیمتی چیز ہوتی تو وہ جمی کو دینے میں پیچھے نہ ہٹتی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ پھر وہی اصول سامنے آ جاتا ہے کہ کسی کی جب مناسب موقع پر تعریف کی جائے تو اس سے دونوں سائڈ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جیسے اس اسٹوری میں جمی کو کار مل گئی اور بڑھیا کو چند دن خوش رہنے کا حوصلہ۔